بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس حوالے سے اگر ویڈیو میں بناتے ہوئے کچھ کھانسی یا آپ سن ہی رہے ہوں گے آواز بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے پیشگی معذرت۔ خبر بڑی ہی افسوسناک ہے اور تحریک انصاف کے لیے ایک سوگ کا سماں ہے، اور ان کی سینئر لیڈرشپ بھی اس پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کر رہی ہے، کیونکہ ایک طرف آپ دیکھیے کہ ملتان میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور اس سے صرف ایک دن پہلے اتنی افسوسناک خبر کہ جو ملتان کے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے شکایت سیل، یعنی ملتان کے لیے جو شکایت سیل ہے، اس کے چیئرمین شیخ طاہر جاں بحق ہو گئے ہیں فائرنگ کے واقعے میں۔ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس پر اب تحریک انصاف کی طرف سے بھی اور تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے بھی بڑے افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طرف ضمنی الیکشن میں عمران خان صاحب مصروف کراچی میں تھے جب یہ ساری خبر سامنے آئی، یہ افسوسناک واقعہ سامنے آیا۔ پولیس اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہے اور کیا تفتیش ہو رہی ہے، اس کی بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف مواقعوں پر تحریک انصاف کے کارکنوں کو قتل کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی ریلی نکال رہے ہوں۔ مثال کے طور پر حال ہی میں آپ نے 25 مئی کو دیکھا جب لانگ مارچ تھا، اس وقت 2 کارکن وہ جاں بحق ہوئے تھے، اور ایک کو پولیس نے دھکا دیا تھا اور وہ پل سے گر کر جاں بحق ہو گیا، اور ایک کنٹینر ہٹاتے ہوئے گر گیا تھا اور اس کی وہاں پر موت واقع ہوئی تھی، اور دونوں کے گھر والوں کی، بچوں کی، لواحقین کی کفالت کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے اعلانات کیے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ بھی ظاہر ہے کہ کیمپین میں مصروف تھے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ یہ ملتان میں کیمپین چلا رہے تھے تحریک انصاف کی شیخ طاہر صاحب، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑا کروشل اس وقت وہاں پر تحریک انصاف کے لیے ضمنی الیکشن ہے، کیونکہ ایک طرف شامت قریشی صاحب کی بیٹی ہیں اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، اور دوسری طرف یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر مقابلہ سخت بتایا جا رہا ہے۔ ویسے زیادہ تر جگہوں پر عمران خان صاحب تحریک انصاف کو لیڈ ہے، لیکن یہاں مقابلہ سخت بتایا جا رہا ہے۔ تو اس الیکشن کے حوالے سے بھی اور پھر اس کیمپین کے دوران اس طرح سے یہ قتل کیا جانا، ظاہر ہے کہ بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، کئی دفعہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں فیصل آباد میں، گجرانوالہ میں، سیالکوٹ ڈسکا میں، کہ اسی طرح الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشنز میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، یا اس کے دوران ہوتا ہے جب ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے ہاں افسوسناک صورتحال ہے کہ کئی جو پولنگ بوتھ ہیں ان کو حساس قرار دے دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اب یہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے، اس نے کتنی دفعہ لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جی ہم تو سیکیورٹی پرووائڈ ہی نہیں کر سکتے، ہم سیکیورٹی دے ہی نہیں سکتے، پولیس کر ہی نہیں سکتی۔ رانا ثناء اللہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم عمران خان کی جان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، جب وہ لانگ مارچ کے لیے آئے گا تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ اچھا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ عمران خان صاحب خود اپنی زندگی کو خطرات کے حوالے سے کہہ چکے ہیں۔ اب جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے، جو بتایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ملتان کا نواحی علاقہ ہے بلی والا، یہاں پر مبینہ طور پر دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکایت سیل ملتان کے چیئرمین شیخ طاہر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق شیخ طاہر اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ 4 ملزمان آئے اور انہیں مبینہ طور پر لوٹ مار کی کوشش کی، لوٹ مار کرنے لگے۔ اب یہ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، لیکن ڈیرے پر آ کر آپ خود سوچئے کہ اور 4 لوگ اس طرح سے آئے ہیں۔ مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے شیخ طاہر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملہ ڈکیتی کا ہے یا دشمنی کا شاخسانہ، دونوں پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں، تفتیش میں اصل حقائق منظر عام پر آئیں گے۔ چونکہ ہمارے ہاں پولیس پر بھی بہت زیادہ ہم لوگوں کا ٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں پر جو کیمپین چلا رہے تھے شیخ طاہر صاحب ملتان میں، جس میں مصروف تھے وہ ہے NA 157 ضمنی الیکشن۔ اس میں علی موسیٰ گیلانی صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بیٹے، اور مہر بانو صاحبہ ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی صاحب سابق وزیر خارجہ کی بیٹی ہیں۔ ان میں بڑا سخت مقابلہ ہو رہا ہے۔ اب اسی حوالے سے اگر آپ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا بڑا افسوسناک، سینیٹر اون عباس بپی صاحب، یہ سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا ہے کہ آج کا دن میرے لیے انتہائی افسردہ ہے۔ اس ملک میں لاقانونیت اپنی انتہا پر پہنچ چکی ہے۔ ایک ہی دن میں میرے دو دوست طاہر حمید قریشی اور سابق چیف جسٹس شریعت کورٹ نور مسکانزئی کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ اچھا، یہ کوئٹہ میں، یہ بلوچستان میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہاں پر یہ شریعت کورٹ کے بھی جج رہے،
اور یہ خاران میں مسجد میں نماز کے دوران فائرنگ، سابق چیف جسٹس بلوچستان نور مسکان زئی شہید. آپ سوچئے نماز پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ دونوں واقعات ایک ہی دن ہوئے ہیں. ضمنی الیکشن سے صرف ایک دن پہلے ان الیکشنز کو جنرل الیکشن، منی جنرل الیکشن قرار دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر تحریک انصاف کے ایک اہم رکن کو اس طرح قتل کر دیا گیا ہے. اچھا، ایک طرف اون عباس بپی صاحب سینیٹر ہیں، اون عباس بپی، وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس شریعت کورٹ نور مسکان زئی کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، اللہ پاک مرحومین کو غریق رحمت کرے اور لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے. تو دونوں کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دونوں میرے بڑے اچھے دوست تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف یہ تحریک انصاف کے اور تحریک انصاف نے بھی یعنی اپنے آفیشیل ہینڈل سے ٹویٹ کیا ہے. تحریک انصاف کی طرف سے بھی اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے اور کہ جی یعنی ان کو جس طرح قتل کیا گیا. اور یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جس طرح سے کیمپین چلا رہے تھے اس میں مصروف تھے، اس دوران یہ واقعہ ہونا یہ ظاہر ہے بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی آفیشلی اس پر بہت زیادہ افسوس اور گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کیا کہہ چکے ہیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی یہ آڈیوز آ رہی ہیں، کبھی اب گندی ویڈیوز کا ذکر ہوتا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ایک تو پہلے کہہ دیا تھا کہ اس طرح کی ویڈیوز اور یہ ڈی فیک، یعنی ٹارگٹ ہے عمران خان تحریک انصاف اس وقت. اور ایسے لگتا ہے کہ جو باقی اس وقت حکومت میں جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، وہ مقابلہ نہیں کر پا رہی. تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بند کمروں میں قتل کی سازش تیار ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں اور وہ ایک سے زیادہ مرتبہ، کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکے ہیں کہ 4 لوگوں کے نام میں نے لے دیے ہیں اور میں نے ویڈیو بنوا لی ہے، اس میں ان کے نام موجود ہیں. اگر مجھے کچھ ہوا تو میری قوم ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے. حتیٰ کہ کئی دفعہ وہ یہ تک کہہ چکے ہیں کہ مجھے اتنا مجبور نہ کرو، دیوار کے ساتھ نہ لگاؤ کہ کہیں میں وہ نام ہی نہ بتا دوں. یہاں تک عمران خان صاحب نے کہا ہے. تو اب سوچئے کہ پاکستان میں حالات کس حد تک چلے گئے ہیں. الیکشنز جب ہوتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں، اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں اور پھر اس طرح کوئی جماعت جو ہے اس کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے کئی اور رہنما ہیں جن کی جان کو خطرہ ہے. ابھی خاص طور پر مراد سعید صاحب کے حوالے سے یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ سوات میں پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں، سوات کی تاریخ کے سب سے بڑے احتجاج اس دہشت گردی کے خلاف کہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. کہیں اسکول وین کے ڈرائیور کو شہید کر دیا جاتا ہے فائرنگ کر کے، کہیں کوئی لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، کہیں جو امن کمیٹی کے لوگ ہیں جو دہشت گردی کو روکنا چاہتے ہیں ان کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بارودی سرنگوں میں گاڑیاں تباہ کی جا رہی ہیں. تو وہاں پر اب مراد سعید صاحب اس کے خلاف بہت زیادہ متحرک ہیں، بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی مراد سعید کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو یہ اب سوچنا ہوگا موجودہ حکومت کو کہ کس طرح سے امن و امان کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف میں ان کے کارکنوں میں ایک تشویش کی لہر ہے، چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو، ابھی جنرل الیکشن جب ہوں گے تب، اور خاص طور پر لانگ مارچ کو لے کر کہ جہاں آپ کا وفاقی وزیر داخلہ کہے گا کہ ہم عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے، ہم اس کی جان کی گارنٹی نہیں دے سکتے. جبکہ مریم کہا کرتی تھی کہ نواز شریف کی جان کی گارنٹی دو تو میں واپس لاتی ہوں، ضمانت دو، اس طرح کی بات کرتی تھی. آج رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں جی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آئے گا تو ہم گرفتار بھی کریں گے، الٹا بھی لٹکائیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو بس گھیرے میں لے لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. یعنی باقاعدہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور وزیر داخلہ، پاکستان کا وزیر داخلہ یہ کر رہا ہے. تاریخ میں کبھی نہیں ملتا، دنیا میں ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ حکومت میں بیٹھے لوگ جو ہیں ان کا کام دھمکیاں دینا نہیں ہوتا. ان کا کام اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کوئی وہ غنڈوں کی طرح بات کر رہے ہوں یا بدماشوں کی طرح کوئی بات کر رہے ہوں. یہ کام حکومت کے لوگوں کے، خاص طور پر وزیر داخلہ جس نے امن و امان کو یقینی بنانا ہے، ان کے یہ کام نہیں ہوتے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.